اور ڈاکٹر صاحب جس طرح میں نے سوال عرض کیا مفتی صاحب سے آغاز ہو گیا، حضرت یونس علیہ السلام کی شان اور اس واقعہ کا جو پس منظر ہے جو مچھلی کے پیٹ میں جانے کا، اسی سے بات آپ آگے بڑھا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے بڑی نوازش وزیر ہمارے لیے، آئی بڑا قیمتی تحفہ ہے اللہ ڈاکٹر تعالیٰ صاحب، قبول فرمائے جی۔ الہی آمین۔ دیکھیں دو تین اس کی جہتیں ہیں، ایک تو یونس علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، درست ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، قرآن اللہ پاک کی اکبر، آیت ہے، بالکل صحیح۔ رسولوں میں سے اللہ نے قرار دیا ہے۔ اس کے حوالے سے دو روایات ہیں، ایک روایت ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جی درست، اور ایک روایت میں آپ حضرت ہود علیہ السلام کے پوتو میں سے ہیں، صحیح۔ تو دونوں ہیں بہرحال۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جس طرح مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا، ذُنُّون اور ان کا ایک لقب ہے اور ایک صاحب الحوت ہے۔ جو واقعہ کا پس منظر ہے جس کی طرف بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا قبلہ مفتی صاحب نے، وہ جو دعا ہے آپ نے مانگی تھی اس کے دو حصے ہیں اس دعا کے۔ پہلا حصہ ہے تسبیح سے متعلق۔ تسبیح کی اتنی طاقت ہے کہ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں سے بندے کو نکال کر جو ہے وہ فرش زمین پر لے آتی ہے، اللہ اکبر۔ اور قرآن پاک کی آیت اس کی گواہ ہے، فلولا انہ کان من المسبحین، اللہ، اگر میرا بندہ یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اللہ، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ ہائے یعنی اتنی طاقت ہے اس تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے نا، آپ نے شروع کے جملے بولے، ہمیں بچپن میں یہ دعا سکھائی گئی۔ واقعتاً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو ایسی دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ، اس لیے ہمیشہ مشکلات سے وہ نکلتے جاتے ہیں اور سرخ روئی اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن پاک میں 4 مرتبہ آپ کا اسم گرامی یونس آیا ہے، جی درست، 2 دفعہ القاب آئے ہیں، ذُنُّون یعنی ذنون اسے پڑھا گیا، اور صاحب الحوت پڑھا گیا ہے، اور 6 صورتوں میں تذکرہ آیا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اس جو انہوں نے دعا مانگی اس کے 2 پہلو، ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق برقرار رہنا چاہیے جو تعلق باللہ ہے، دوسرا عبدیت کا جو رشتہ ہے نا اللہ کا، اللہ کے ساتھ بندے کا، وہ اس میں چھلکتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام کے حوالے سے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اس میں یہ پہلو بڑا نمایاں ہے، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر نکلے تھے تو وہ کوئی اللہ کے غضب کو نہیں چیلنج کر رہے تھے، بلکہ ان کا البغض للہ تھا نا، جی بالکل، الحب للہ تھا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے اذن نہیں آیا تھا اس لیے انہوں نے وہ اقدام کر لیا تھا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح سرنڈر کیا، جس طرح انہوں نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، بالکل اسی طرح انہوں نے بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے اظہار عبودیت کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ان کو زمین پر لے آیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔